بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر خادم سمرو اور پروگرام فضیلت ماہ رمضان میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علامہ مفتی منقاد احمد فیض صاحب، اور ہم لاتے ہیں آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے سوال اور اس کا جامع جواب دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج 23 رمضان المبارک، میرا پہلا سوال، روزہ اور قیام میں اخلاص کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 رمضان المبارک کے حوالے سے اپنے اخلاص کی بات کی ہے۔ عبادات میں اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ عبادت میں اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہے تو عبادت قبول ہے۔ اس کے بارے میں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمآ الا الجوع۔ آپ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے روزے دار ہیں ان کے روزے سوائے پیاسا رہنے کے اور کچھ نہیں، سوائے بھوکے رہنے کے اور کچھ نہیں۔ ظمآ اور جو کا لفظ استعمال ہوا ہے دو روایتوں میں۔ ظمآ پیاسا، جو بھوکا، سوائے پیاسا رہنے کے، سوائے بھوکا رہنے کچھ نہیں۔ روزے رکھیں، رکھتے رہیں، اپنے آپ کو مارے ہیں پیاسا بھوکا، کیونکہ اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، خالصتاً للہیت نہیں ہے۔ عذرائے اللہ کی راہ میں جس طرح روزہ رکھنا تھا اللہ کی رضا کی خاطر لوجہ اللہ تعالیٰ، اگر نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو پھر وہ صرف پیاسے اور بھوکے رہنے کا نام ہے۔ پھر فرمایا وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور بہت سے ایسے ہیں جو قائم اللیل ہیں، ساری رات عبادت کر رہے ہیں، لیکن سوائے بے خوابی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، بے خوابی ہے ان کی۔ یہ ہے جی اس میں اخلاص کی اہمیت، روزے میں بھی اور قیام میں بھی۔ اور اس کو کوڈ کیا ہے، اس کو لکھا ہے حوالہ امام احمد بن حنبل مسند احمد جلد 20 صفحہ 467 حدیث نمبر ہے 9936۔ سنن دارمی، امام دارمی نے اپنی حدیث کے کتب میں جلد 8 صفحہ 422 حدیث نمبر 2776۔ ڈاکٹر صاحب، ویسے بھی میری نظر میں کسی بھی کام کی کامیابی کی جو کنجی ہے، جو چابی ہے، وہ اخلاص ہی ہے۔ جب تک اخلاص نہیں ہے تو وہ آپ کو کام کی نہیں ہے، وہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہی کی ہے، یہی چابی ہے۔ سبحان اللہ۔ صالحین کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا انعام ہے؟ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کا درجہ قرآن کے برابر ہے، کہ جہاں نبی علیہ السلام فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے صالحین بندے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اے مولا پاک، کیا تیار کر رکھا ہے صالحین بندے کے لیے، نیکوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ فرمایا ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کوئی کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں ہے، وہ نعمتیں ہیں کیا جو میں نے تیار کر رکھی ہیں صالحین کے لیے۔ ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہے کہ وہ نعمتیں ہیں کیا۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا کوئی کھٹکا ہے، پھٹکا ہی نہیں گزرا کسی بشر کے دل پر کہ کیا ہوگا صالحین کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا فقرؤوا ان شئتم، اگر تم ان کو چاہتے ہو تو پڑھو، کیونکہ واضح قرآن میں بتا دیا گیا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا مخفی رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو وہاں پر جب جائیں گے صالحین
جب اللہ تبارک و تعالی ان کی تقریم تعظیم کرے گا، جس طرح قرآن مجید میں ذکر ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا جب آپ آئیں گے تو پھر تمہاری تعظیم کیسے کروں گا، آ کے دیکھ لینا۔ سب رشک کریں گے یہ کون ہے؟ انبیاء ہیں؟ نہیں، یہ انبیاء کو ماننے والے صالحین ہیں، یہ صالحین کا یہ اتنا درجہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، صدقہ اور خیرات، جی، اس کی فضیلت کے بارے میں ذرا فرمائیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور جو سابقہ جو حدیث ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں جلد 11 صفحہ 390 حدیث نمبر 3244 میں اس کو لکھا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے صدقہ اور خیرات کی فضیلت کے بارے میں، اس کو بھی امام بخاری نے جلد 5 صفحہ 365 حدیث نمبر ہے 1410 میں لکھا ہے، روایت کی ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، پکیزہ مال سے ایک چھوارا بھی صدقہ کر دے۔ پکیزہ بات ہے، پکیزہ قصب حلال، قصب حلال کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے، اور قصب حلال پہ اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی۔ قصب حلال، اگر اس میں ایک ذرا برابر بھی اگر حرام آ گیا تو وہ عبادت میں وہ لذت، وہ چاشنی، وہ عبادت، وہ حج و عمرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں اگر حرام مل گیا تو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اتنا بتا گیا ہے، ایک چھوارے کے برابر بھی اگر پاک مال سے صدقہ کرے، ولا يقبل اللہ الا طیبا، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہی کو قبول کرتا ہے، پاک مال کا صدقہ قبول کرتا ہے۔ اللہ، یہ بھی فرما دیا، خیال کرنا، پاک مال کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، جس اللہ پاک جب قبول فرماتے ہیں تو کس طرح اپنے دائیں دست قدرت سے قبول فرماتے ہیں، اپنے دائیں دست قدرت سے قبول فرماتے ہیں۔ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے کیا؟ صرف ایک جو ہے چھوارا خرچ کر رہا ہے، لیکن کسب حلال سے، حلال کی کمائی سے صدقہ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، صرف ایک چھوارا۔ پھر اس چھوارے کی خاصیت دیکھیں، اس میں جو اخلاص ہے، اس میں جو کسب حلال ہے، حلال کی کمائی ہے، تو اس حلال کی کمائی کی برکت دیکھیں۔ پھر اس کو ثم یربیہا لصاحبہ، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے جو ہے اس کو زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کس طرح، پھر مثال بھی دی، کما یربی احدکم فلوہ، بالکل اسی طرح اس طرح کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا کر پلا کر بڑا کرتا ہے، تو اسی طرح وہ ایک چھوارا کسب حلال سے اگر جس نے صدقہ کر دیا ہے تو وہ بھی اس طرح بڑھے گا۔ اب یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، کس طرح، پھر آگے دیکھیں نا، حتیٰ تکون مثل الجبل، آگے دیکھیں اشارہ، پھر حتیٰ کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، چھوارا ایک ہے۔ قصب حلال کی اہمیت دیکھیں، سبحان اللہ۔ ادھر سے اخلاص کی بات آپ نے کی ہے، ادھر سے قصب حلال کی۔ قصب حلال سے ایک چھوارا، پھر تربیت، جس طرح بندہ اپنے ایک جو ہے کسی جانور کے بچے کو پالتا ہے، کتنا بڑا کرتا ہے، پھر بھی کم ہے یہ۔ پھر فرمایا حتیٰ تکون مثل الجبل، حتیٰ کہ یہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، پہاڑ کی مثل ہو جائے گا وہ ایک چھوارا۔ یہ ہے صدقہ کی اہمیت۔ ڈاکٹر صاحب، آپ عموماً جب کسی بات سوال کا جواب دیتے ہیں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ میرے یہ سوال عام سے ہوتے ہیں، لیکن جب جواب آتا ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، یعنی صدقہ یا خیرات، کسب حلال لازمی ہے۔ کسب حلال اگر حرام ہے وہ ہزاروں بھی دے دو، لاکھوں دے دو، چاہے آپ پہاڑ دے دو، وہ ضائع ہوا۔ حلال لازمی ہے اور اخلاص بھی لازمی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سوال، صدقے کا کیا دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے؟ آخرت میں تو آپ نے بتا دیا کہ اللہ اس کو پہاڑ
سے بھی بڑا کر دے گا. لیکن کیا دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے؟ دیکھو جی، نیکی کوئی بھی ہے اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، مرتے وقت بھی فائدہ ہے. اللہ اکبر. مرتے وقت بھی فائدہ ہے. فائدہ ہے. فرشتے آئیں گے، جنت کو دیکھو، جنت کی زیارت کرائی جائے گی اور اس کو خوشخبریاں دے کے پھر اس کی روح قبض کی جائے گی. یہ آپ کو جو آپ نے مجھے سوال کیا ہے نا، اس کا وہ صدقہ قبول ہو جائے، دنیاوی فائدہ وہ قبول ہو جائے، شرف قبولیت تک پہنچ جائے. نیکی آپ کی شرف قبولیت تک پہنچ گئی ہے تو قبر میں بھی فائدہ، حشر میں بھی فائدہ. سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر. سب سے بات یہ ہے بڑی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ صدقہ کریں گے، صدقے میں وہی ہے کسب حلال ہو، اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، اگر یہ ہے اس میں عمر بڑھے گی. صدقہ دنیا میں دنیاوی فائدہ، عمر بڑھے گی. تمنع میتۃ السوء، بری موت سے صدقہ بچاتا ہے. عمر میں بھی اضافہ اور بری موت سے بھی بچاؤ. یہ ہے جی صدقے کی اہمیت، صدقے کی فضیلت کہ صدقہ کیا ہے، دنیاوی دین سارے آپ کو بتا دیے ہیں. اخلاص ضروری ہے، کسب حلال ضروری ہے. اس کو کوٹ کیا ہم امام حسبی نے مجموع الزوائد جلد 3 صفحہ 110 میں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آپ نے یہ پروگرام دیکھا، امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اور مجھے عبادت میں، کمائی، کسب حلال میں اور صدقہ و خیرات میں رغبت عطا فرمائے. السلام علیکم.